السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، نبی اور ولی یعنی پیر و مرشد یہ والدین کی حیثیت سے ہوتے ہیں۔ عورتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پردہ کرنے کا حکم نہیں آیا۔ جو عورت مرید ہو جائے وہ بیٹی کی حیثیت ہوتی ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو ہماری المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں جو ہیں، ان میں سے کسی کو بھی بیعت نہیں فرمایا، کیونکہ جو بیعت ہو جائے وہ بیٹی کی حیثیت میں ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور نبی جو ہیں ان سے پردے کا حکم نہیں آیا، وہ والدین کی حیثیت سے ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں۔ تو دوسری چیز، روح کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے، تو روح جو ہے وہ مردوں کی روح جو ہے وہ مرد ہوتی ہے، عورتوں کی روح عورت ہوتی ہے، کیونکہ جنت میں مرد مرد ہوں گے، عورتیں عورتیں ہوں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اب کئی عورتیں ادھر عورتیں تھیں اور وہاں مرد ہو جائیں گی، کیونکہ روح مرد عورت نہیں ہوتی، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ مردوں کی روح مرد، عورتوں کی روح عورت ہوتی ہے، کیونکہ جنت میں بھی اسی طرح یہ ہوں گے۔ آگے نکاح کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے، باطنی نکاح نہیں ہو سکتا، کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، اور مرشد جو ہے خواب میں یا مراقبے میں نکاح نہیں کرا سکتے، نہ ہو سکتا ہے۔ یہ شیطانی واردات کوئی ہو سکتی ہے، تو اپنی بیٹی کا یا کسی کی بیٹی کا اپنے ساتھ کہیں ہم نے نکاح کر لیا، مراقبے میں کر لیا یا کسی دوسرے کے ساتھ کر دیا، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نکاح کا آمنے سامنے ہونا اور دو گواہوں کا موجود ہونا، ولی کا ہونا، یہ سب شرط ہے۔ پھر حق مہر مقرر ہونا، عورت کا قبول کرنا، مرد کا قبول کرنا، یہ بھائی نکاح کی شرائط میں سے ہے۔ یہ باطن میں نہیں ہو سکتا، نہ طلاق ہو سکتی ہے باطن میں، خواب میں نہ ہی نکاح ہو سکتا ہے۔ اور انسان کا جیسے یہ آگے آپ نے لکھا ہے کہ وہ لائف پارٹنر یہ ظاہر میں کوئی اور ہو اور خواب میں کوئی اور ہو، یہ بھی بالکل نہیں ہو سکتا، یا نہ ہی نکاح ہو سکتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پردہ فرمانے کے بعد کسی امتی یا نبی کے خاندان کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ ختم ہو گئی، عمل کی زندگی ختم ہو گئی، اب عالم برزخ میں اور اس کے بعد وہ حساب کتاب جو کوئی یہاں کیا ہے اس کا حساب دینا ہے۔ پھر برزخ کے بعد جنت کی زندگی شروع ہوگی، اور جو دوزخ میں چلے جائیں گے وہ دوزخ کی زندگی ہوگی۔ تو یہ عالم برزخ میں نہ نکاح ہو سکتا ہے، نہ طلاق ہو سکتی ہے، نہ نبی کا کسی امتی کی لڑکی سے ہو سکتا ہے، نہ اپنے خاندان کی لڑکی سے ہو سکتا ہے۔ وصال کے بعد کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک موجود نہیں ہے کہ ہم وصال کے بعد بھی نکاح کریں گے۔ یہ کچھ چیزیں مولویوں نے ایسے خام خواہ لکھی ہوئی ہیں جن کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ تو یہ نکاح جو ہے یہ آمنے سامنے ہونا شرط ہے، قبول اور ناقبول ہونا شرط ہے، پسند ناپسند شرط ہے، دو گواہوں کا موجود ہونا، نکاح پڑھانے والے کا ہونا، یہ سب نکاح کی شرائط ہیں۔ اور خضر علیہ السلام کسی سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ بھی بالکل، اگر کسی نے کہا ہے تو بالکل غلط کہا ہے، کیونکہ اگر خضر علیہ السلام نکاح کرتے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت پہلے ہو گزرے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوئے ہیں، تو سرکار فرما جاتے کہ اب انہوں نے کتنی شادیاں کر لی ہیں۔ تو یہ بھی حدیث مبارکہ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ خضر علیہ السلام بھی کسی سے نکاح نہ کر سکتے ہیں، نہ کریں گے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ روحانی زندگی میں اس طرح یہ بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ شریعت ظاہرہ ہے اور یہ نکاح بھی ظاہر ہے، کیونکہ یہ نکاح جو ہے یہ دیکھیں جنت میں بھی ختم نہیں ہوگا۔ جو نیک بیویاں ہوں گی جنت میں ہوں گی تو یہ حوروں کی سردار ہوں گی اور اپنے شوہر کے ساتھ ہوں گی، تو اس طرح یہ نکاح ختم نہیں ہوتا۔ تو اب خضر علیہ السلام کس سے نکاح کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔
یہ بالکل ایسے ہی من گھڑت سے سوال ہیں، میں نے عرض کر دیا ہے، اگر سمجھ نہ آئی ہو تو دوبارہ ارشاد فرما دینا، میں پھر عرض کر دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔